کہ ہمارا عربی لینگویج کورس چل رہا ہے جس میں ہم لوگوں نے قواعد و ضوابط سے بحث مکمل کر لی الحمدللہ۔ بنیادی قواعد و ضوابط ہمارا عنوان تھا جو بورڈ کے شروع میں لگا ہوتا ہے۔ اس بنیادی قواعد و ضوابط کا مطلب یہی ہے کہ بھئی کچھ مبادیات آپ لوگوں کو پتہ لگ جائیں کہ بھئی عربی تکلم جب آپ کریں گے کسی کے ساتھ عربی تکلم سیکھیں گے تو کچھ جو غلطیاں ہیں جو اکثر ہوتی رہتی ہیں، اگر بنیادی قواعد و ضوابط نہ سیکھے جائیں تو ان غلطیوں کا خطرہ ہوتا ہے، تو ان غلطیوں کے خطرات سے آپ انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ بنیادی قواعد و ضوابط آپ لوگوں نے پڑھ لیے اور امید ہے کہ جو ہے اس کو ساتھ کے ساتھ یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج سے اس لیکچر میں جو ہم لوگ اب سیکھیں گے وہ اپنے اصل مشن کی طرف آئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو ہم لوگوں نے ادھر وزگٹ انٹرنیشنل کے تحت جس چیز کا آغاز کیا ہے وہ کیا تھا کہ بھئی عربی بول چال ہم لوگوں نے مطلب عربی بول چال سیکھنی ہے۔ عربی بول چال ہمارا مقصد عربی تکلم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی، کتابت اور اس طریقے سے لکھاری کہ بھئی لفظ کیسے لکھنا کیسے نہیں لکھنا کون سا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا پڑھنا کیسے ہے، اور اسی طریقے سے کتابت، قرات اور تکلم، یہ تین چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آپ لوگ سیکھتے رہیں گے۔ تو آج اور اس لیکچر میں ہم لوگ جو اب آغاز کریں گے وہ اپنے عربی تکلم کا کریں گے۔ تو آج سے ہمارا موضوع کیا ہے؟ عربی تکلم کا۔ اب مبادیات بنیادی قواعد و ضوابط آپ لوگوں کو یاد ہوں گے تو انشاءاللہ یہ عربی تکلم جب آپ لوگ سیکھیں گے تو بالکل آسان ہوں گے۔ وہ سکھائے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ آگے چل کے عربی تکلم عربی بول چال جب ہو سٹارٹ تو اس ٹائم جو ہے نا آسانی ہو جائے۔ صحیح ہے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عربی تکلم کے اندر بنیادی حیثیت جس چیز کی ہے وہ ہوتا ہے حوار مطلب یعنی مکالمہ، تکلم، آپس میں دو بندے کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے سوال کرے، دوسرا پہلے سے سوال کرے، تو یہ عمومی انداز ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا کہ بھئی جیسے کسی نے پوچھ لیا، جیسے کوئی اجنبی آ گیا آپ کے پاس، ہاں بھئی السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا نام ہے، کیا کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، کیا اب کہاں جا رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کھا رہے ہو اور وغیرہ، یہ مطلب حوار کے اندر اس کو جو ہے نا حوار کے انداز میں ہم نے پیش کیا ہے کہ بھئی ایک شخص سوال کرے گا، دوسرا جواب دے گا۔ اب حوار کے پھر مختلف مضمون آ جائیں گے۔ کوئی حوار یعنی آپس میں مکالمہ کسی کا جو ہے نا کھانے کے بارے میں ہوگا، کسی کا مطلب جیسے اپنی یونیورسٹی، اسکول، کالج اور جو ہے نا مدرسہ جو بھی ہے اس کے اندر جو ہے نا جو ٹائم ٹیبل ہے، شیڈول ہے، اس کے مطابق جو ہے نا سوالات ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا اور کرکٹ کھیلنا، والی بال، ہاکی وغیرہ، مطلب خیر ہر قسم کی تقریباً ہر موضوع پر کافی سارے حوارات ہیں جو ہم لوگ ڈیلی پڑھا کریں گے۔ لیکن ڈیلی جو ہم لوگوں نے پڑھنا ہے نا اس میں سب سے پہلے تھوڑی دیر ہم لوگ حوارات پڑھا کریں گے، آدھا حوار، اگر بڑا حوار ہوگا تو آدھا، اگر چھوٹا ہوگا تو حوار مکمل پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز وکیبلری، ذخیرہ اندوزی الفاظ کی، بھئی آپ لوگوں کو جو ہے نا تعبیرات اور جو ہے نا الفاظ آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیے جائیں گے، جو آپ لوگوں نے رجسٹر کے اندر، کاپی کے اندر لکھ کر اس کو ڈیلی یاد کرنا ہے۔ تو جتنا مواد جمع ہوگا اتنی فصاحت کلام کے اندر آئے گی۔ آپ کے پاس جو ہے نا مثال کے طور پہ ایک لفظ کے 10 معنی موجود ہیں، تو آپ جب تکلم کریں گے کبھی کس لفظ کو استعمال کرو، کبھی کس لفظ کو استعمال، اس کو کہتے ہیں فصاحت۔ کبھی ایک لفظ، کبھی دوسرا لفظ، کبھی تیسرا لفظ، ٹھیک ہے؟ ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک ہی لفظ ہے، اس کو ہر جگہ پہ آپ استعمال کرتے رہو۔ صحیح ہے؟ تو خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ذخیرہ اندوزی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ جو ہے نا مختلف موقعوں پر بعض اوقات جو ہے نا ایک بات مکمل اس کا جو ہے نا مطلب جیسے ذہن میں ہمارے اردو آ رہی ہے تو جو ہے نا اس کی اب کسی نے عربی بنانی ہے تو بعض اوقات اس کی مکمل عربی نہیں بناتا ہے انسان، بعض اوقات کوئی محاورہ بول دیتا ہے، کوئی مفہوم بول دیتا ہے، مطلب کوئی تعبیر ایسے استعمال کر دیتا ہے کہ جو ہمارے ذہن میں آنے والے مفہوم پر صادق آئے۔ ٹھیک ہے؟ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو، اب ایک آسان سی مثال ہے، وہ یہ کہ ہوا یوں کہ جیسے اب ریس لگ گئی ہے، دوڑ کی لگ گئی کسی کی ریس،
اب میں نے جو دل کے اندر میرے بات ہے، میں نے اس کی عربی بنانی ہے کہ جناب بھائی میں تم سے جیت گیا ہوں، تمہارے اندر مجھ سے جیتنے کی ہمت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب اگلے کی حقارت، اپنی جو ہے نا بلندی کرنا. اب یہ میں اس کو اب عربی میں تم سے جیت گیا ہوں اور جو ہے نا فزت منک وغیرہ، مطلب اس طریقے سے اس کو عربی بنا سکتے ہیں آپ. لیکن اس جگہ پر کوئی اگر محاورہ ہے عربی کے اندر آپ لوگوں کو جو میں ڈیلی لکھ کر دیا کروں گا ہر لیکچر میں، تو جو آپ لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ اب اگر اس مفہوم کے مطابق آپ لوگ کوئی محاورہ یاد ہے، کوئی تعبیر یاد ہے، تو آپ وہ استعمال کریں. وہ جو ہے نا زیادہ کلام کے اندر حسن پیدا کرے گی. جیسے اب میں اس کو تعبیر میں استعمال کروں گا، اب بجائے اس کے کہ میں اس کا عربی میں ترجمہ کروں گا، اس کو کہوں گا، مطلب میرے ذہن میں اب ایک محاورہ ہے، میں اس کو کہوں گا کہ انا یدرک الظالع شق الظلیع، ٹھیک ہے، یعنی ایک گھوڑا ہوتا ہے جو اتنی تیز رفتار سے دوڑتا ہے کہ دوڑنے کی وجہ سے گھوڑے کے سینے پر پسینہ آ جاتا ہے، صحیح ہے، اس گھوڑے کے جو ہے نا تشبیہ دے رہا ہے، اس گھوڑے کے ساتھ اپنی جیت کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے؟ اس گھوڑے کے ساتھ دے رہا ہے جو اتنا تیز دوڑتا ہے کہ دوڑنے کی وجہ سے اس کے سینے پر پسینہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اگلا بندہ ہارا ہے نا، یہ تو جیتنے والے نے اپنی تشبیہ کس کے ساتھ دے دی؟ اس گھوڑے کے ساتھ دے دی. اور جو ہارا ہے اس کی جو ہے نا اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لنگڑے بیل کے ساتھ تشبیہ دے دی کہ بھئی انا یدرک الظالع شق الظلیع، لنگڑا بیل کہاں جو ہے نا اس گھوڑے کو، اس تیز رفتار گھوڑے کا مقابلہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھو، اب بجائے اس کے کہ میں اس کو یہ کہتا نا فزت منک وہکذا وکذا، مطلب بجائے اس کے میں نے اس جگہ پر میرے ذہن میں ایک تعبیر وہ میں نے استعمال کر دی، انا یدرک الظالع شق الظلیع، صحیح ہے. تو یہ اس طریقے سے یہ جو ہے نا کلام کے اندر حسن پیدا ہو گیا. تو ذخیرہ اندوزی الفاظ کی بتانے کا مقصد اور اہمیت دلانا ہے آپ لوگوں کو، بتانے کا مقصد یہی کہ بھئی ذخیرہ اندوزی الفاظ کی یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو جو ہے نا حد الامکان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے نا کافی نئے سے نئے الفاظ جو ہے نا آپ لوگوں کو یا تعبیرات محاورات جو ہے نا آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ کر دیا کروں گا، صحیح ہے. کوئی محاورہ قرآن کے مطابق ہو گیا، کوئی کسی حدیث میں آ گیا، کوئی اور اسی طریقے سے عربی بول چال میں آ گیا، کسی شاعر نے کا شعر آ گیا، کسی شاعر نے جو ہے کسی ادیب کے جو ہے نا کوئی تعبیرات آ گئی وغیرہ اس طریقے سے، تو وہ ہم استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تیسری چیز اور بھی ہم سیکھیں گے اس کے اندر. اب عربی بول چال چل رہی ہے نا، تو عربی بول چال کے اندر ان تینوں چیزوں کو جو ہے نا ایک ساتھ لے کے چلنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. تھوڑا بہت حوار بھی ہو جائے گا، تھوڑا بہت یہ ذخیرہ اندوزوں کے لیے الفاظ کا مجموعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ گردانی، یعنی افعال، فعل تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ جو فعل ہوتے ہیں نا، یعنی ان کی جو ہے نا گردانے، کس فعل کا کس حساب سے ترجمہ ہوتا ہے. جیسے مدد کی اسے ایک مرد نے، بعض اوقات انسانیوں کہتا ہے، بعض اوقات کہتا ہے کہ مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، یا بعض اوقات کہتا ہے کہ مدد کرے گا وہ ایک مرد، یا تو مدد کرے گا، ٹھیک ہے، یا تو مدد کرے گا. اور اسی طریقے سے مطلب مختلف معنی ہوں گے نا ان افعال کے. بھئی مدد کی اس ایک مرد نے، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، یا مدد کر رہا ہے، یا مدد کر، مدد نہ کر، یا مدد کرنے والا ہوں میں، صحیح ہے، میری مدد کی گئی. مطلب مختلف افعال ہوتے ہیں. جیسے انسان بولتا رہتا ہے، تو یہ جو انسان جو ہے مطلب جو اس طریقے سے جملے بولتا رہتا ہے نا، تو اس کے لیے افعال استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. افعال کی وہ ایک ترتیب پرانی والی ہے کہ 14 صیغے ہوں گے، 3 مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 متکلم کے ہو گئے. یہی حالتیں ہوتی ہیں نا، ضمیر کی یا تو ضمیر متکلم پر کے لیے بولی جائے گی، یا غائب کے لیے، یا حاضر کے لیے بولی جائے گی، ٹھیک ہے. تو اب پھر معنی کے حساب سے کہ بھئی کس کا کیا معنی ہونا چاہیے، کس کا کیا ہے. بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ بھئی مدد کی اس ایک مرد نے، بعض اوقات کہتا ہے کہ بھئی مدد کی ہے اس ایک مرد نے، یا مدد کی تھی اس ایک مرد نے، یا مدد کرتا تھا وہ ایک مرد، یا مدد کر رہا ہے وہ ایک مرد، یا کہتا ہے بھئی کاش کہ وہ مدد کرتا، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے یہ مختلف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو کاش کہ وہ مدد کرتا، ٹھیک ہے. تو اور اسی طریقے سے اور بھی مختلف افعال ہوتے ہیں، تو وہ افعال بھی آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ کے دیے جائیں گے، صحیح ہے. تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. کیا سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ حوار، صحیح ہے. تو حوار جو ہم آج پڑھیں گے نا، وہ پڑھیں گے تعارفی حوار،
صحیح ہے. تو حوار کے اندر اب آپ لوگ اس چیز کے پیچھے نہ پڑ جانا کہ بھائی میں تو بتاؤں گا آپ لوگوں کو، مطلب آپ لوگ اگر میں کوئی چیز بتانا بھول بھی جائیں تو آپ لوگ کمنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا جواب مل جائے گا. لیکن میں کچھ اور بات بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی میں حوار ایسے نہ ہو کہ میں حوار لکھ کر دوں. اب آپ حوار کی ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، اس کا مفہومی ترجمہ کیا ہے، آپ اس سے رہیں ناواقف اور اس کے لفظی ترجمے کے پیچھے پڑ رہے. ٹھیک ہے کہ بھئی جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے، جیسے اب اس کا کیا ترجمہ ہے کہ بھئی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت اس کی برکات ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مفہومی ترجمہ ہے بھئی تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمت و برکات ہو. ٹھیک ہے، تو اب اس کا مفہومی ترجمہ ایک انسان کر دیتا ہے. اب آپ اصل مفہومی ترجمہ ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، اب ایسے نہیں کہ بھئی السلام کا کیا ترجمہ ہے، وہ تو میں بتا دوں گا، السلام کا ترجمہ سلامتی ہے وغیرہ. لیکن یہ تو ایک میں مثال دے رہا ہوں نا، جیسے کوئی اور مثال لے لو، جیسے اس کی، جیسے اور بھی کوئی مطلب ہوں گے مثالیں، اللہ احسن حال لے لو، آگے آ جائے گا بھی اسی پہلے بار میں میری نظر پڑ گئی ادھر لکھو بھائی اللہ احسن حال. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ مفہومی ترجمہ کیا ہے، میں میری حالت اچھی ہے، میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، میں صحیح ہوں، یہ مفہومی ترجمہ ہے. صحیح ہے، تو حوار کے اندر عام طور پر مفہومی ترجمہ بولا جاتا ہے. ہاں اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی عربی بنائی جاتی ہے. اب میں لکھ کر دوں اللہ احسن حال، اب اللہ کا ترجمہ پر، احسن اچھا، حال حالت، اچھی حالت پر ہوں، یہ لفظی ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو لفظی ترجمے سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ لفظی ترجمہ بھی آ جائے گا. میں ساتھ ہی ساتھ جو مشکل الفاظ ہوں گے اس کے معنی آپ لوگوں کو لکھ کر دوں گا. صحیح ہے، لفظی ترجمہ بھی آ جائے گا. لیکن اصل جو آپ لوگوں نے یہ چونکہ ابتدا ہے، میں اس لیے یہ بات ذہن میں آپ کو ذہن دلا رہا ہوں، اصل جو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا وہ کیا، مفہومی ترجمہ. بھئی اللہ احسن حال کا مفہوم تک بھئی کسی نے کہنا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اللہ احسن حال، میں صحیح ہوں، میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، اللہ احسن حال، میری طبیعت صحیح ہے، تو اللہ احسن حال اس طریقے سے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا تو بنیادی تعارف، ایک دوست نے دوسرے دوست سے سوال کر دیا سلام و دعا کے بعد. پہلے دوست دوسرے سے پوچھے گا بھئی آپ کا نام کیا ہے، دوسرا دوست جواب دے گا کہ بھئی میرا نام یہ ہے. پھر دوسرا دوست پوچھے گا بھئی آپ کا نام کیا ہے، اب یہ جواب دے گا. پھر یہ پہلا دوست پوچھے گا آپ کی طبیعت کیسی ہے، وہ بتائے گا. اچھا، پھر یہ پوچھے گا بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے، یہ بھی بتائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پوچھیں گے بھئی آپ کا تعلق کہاں سے. ٹھیک ہے، بھئی کہاں رہتے ہو، آپ کا تعلق کہاں سے، تو یہ بتا دے گا بھئی میرا تعلق یہاں سے. اچھا، پھر یہ پوچھے گا بھئی آپ کا تعلق کہاں سے، وہ اس کا جواب دے دے گا. صحیح ہے، پھر آخر میں ایک عرب والے جو ہے نا، ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا، تو عرب والوں کو اسلوب بھی اپنانا پڑے گا. تو عرب والوں کا جو ہے نا کلام کو ختم کرتے ہوئے ایک اسلوب ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں جی شکریہ، کیا کہہ دیتے ہیں، شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ تو عربی میں ہی آ گیا، خیر اردو میں کیا کہتے ہیں، شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، یہ اپنے انداز ہوتے ہیں. تو عرب والے کیا کہتے ہیں، شکرن جزیلاً الی اللقاء رافقت کا سلام، یعنی دعائیہ کلمہ کوئی نہ کوئی اس کو اگلے بندے کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حوار کے آخر میں پھر یہ دعائیہ کلمہ. صحیح ہے، تو خیر اب میں آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پر لکھ کر دیتا ہوں بنیادی جو آج ہم لوگوں نے حوار پڑھنا ہے. تو التحیۃ والتعارف، تحیہ اور تعارف یعنی تعارفی حوار. التحیہ بنیادی، تعارفی حوار. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر کیا کیا بات ہوگی، علی بات کرے گا احمد سے. صحیح ہے، تو آپ لوگوں نے یہ حوار، ڈیلی والا حوار یاد کرنا ہے، کیونکہ کل کو جیسے اب آپ کے پاس کوئی آ جاتا ہے، اب آپ اس سے اردو میں پوچھنے کی بجائے کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے، آپ کس میں پوچھیں گے، عربی میں پوچھیں گے. صحیح، اگرچہ اس کو عربی نہیں بھی آتی، آپ ایک دفعہ عربی میں بول دیں، ظاہر ہے جب آپ ایک دفعہ بول دیں وہ آگے سے کیا کہے گا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں، یوں ہی کہیں گے نا. اگلے اس بندے کو شاید نہ آتی ہو عربی، جب آپ اس سے پوچھو ہاں کوئی آ گیا بھائی، ہاں اب اس کو بجائے اپنی زبان میں بات کرنے کے اس کو ہاں مسموک. صحیح ہے، بھئی آپ کا نام کیا ہے، وہ پوچھے گا ہاں کیا کہہ رہے ہو، پھر اردو میں کہہ دو کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے. تو یہ جو آپ ایک دفعہ عربی میں بولو گے نا، اس سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آپ کو جو ہے نا عربی کے اندر انشاءاللہ جو ہے نا ترقی محسوس ہو، آپ لوگوں کو جو ہے نا عربی زیادہ سے زیادہ آئے گی، اس کی ذہن میں رہے گی. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ پڑھ لکھنے میں جو ہے نا عربی کے ترقی انشاءاللہ حاصل کر لو گے. تو خیر
تعارفی حوار ہے. سب سے پہلے جو ہے علی نے سوال کرنا ہے. کس سے؟ احمد سے. اب علی آتا ہے, علی کہتا ہے السلام علیکم. اسے جی نام تو لکھ دوں اس جگہ پر. تعارفی حوار کا نام ہے التحیۃ والتعارف. التحیۃ والتعارف. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا ہمارے حوار کا نام. ہاں اچھا جی. اب علی نے کیا کرنا ہے؟ علی آیا. اب حوار کا طریقہ انداز. اب علی نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اب میں ایک مثال دے رہا ہوں علی کی اور احمد کی, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کی جگہ جو نام آپ لے. اچھا, اب ہے احمد آگے. ٹھیک ہے, احمد کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے, سلام ہو گیا, اس کا جواب ہو گیا. اچھا جی, اب علی کیا سوال کر رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں, علی نے پوچھا کہ بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ ماں اسمو کا. ٹھیک ہے, یعنی مس موکا. ٹھیک ہے, مس موکا. سوال ہے نا, آخر میں یہ کوشچن مارک کا ڈال دیں. مس موکا, آپ کا نام کیا ہے؟ صحیح ہے. میں یہاں پر اس کا ترجمہ جنرل لکھ کر آپ لوگوں کو دوں گا. ٹھیک ہے, خیر دیکھو, علی نے کہا مسمو کا. احمد کہتا ہے کہ اسمی احمد و مسمو کا انتا. ٹھیک ہے, اعراب لگا دیتا ہوں. اسمی احمد و مسمو کا انتا. ٹھیک ہے, اسمی میرا نام کیا ہے؟ احمد. و مسمو کا انتا, اور آپ کا نام کیا ہے؟ اب علی نے کیا جواب دیا؟ اسمی علی. اب علی سوال کرے کہ کیف حالک, کیف حالک. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا ہوا؟ احمد جواب دے رہا ہے کہ علامہ جواب یا الحمدللہ. الحمدللہ. صحیح ہے. وکیف انت, وکیف ٹھیک ہے. اب اس نے سوال کر لیا احمد نے. علی کہتا ہے علامہ یرام, علامہ یرام. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا پہلے ہی بار. اب آپ جتنا چاہے مرضی لمبا بنا لو اس کو. ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا صحت کے بارے میں پوچھ لو, بھئی آپ کی صحت ہو, آپ کی صحت کیسے, طبیعت کیسے ہے. ٹھیک ہے, اور اینڈ میں آپ کیا کہہ دو کہ جو ہے نا اینڈنگ کر دو. تو خیر جو ہے نا اب اس کا جو ہے نا میں آپ لوگوں کو یہاں پر ترجمہ لکھ کر دوں گا اردو کے اندر, لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کہ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں, اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پہلے یہاں پر ان مشکل الفاظ کے معنی لکھ کر دوں گا.
تو جتنا مرضی آپ جو ہے نا حوار کو لمبا کر لو خیر، لیکن جو سوالات دو چار رہ جائیں گے وہ ہم جو ہے نا تعارفی حوار اگلا پڑھ لیں گے. ہم اس کو ایک ہی بار بنا لیتے ہیں، اگلا حوار پڑھ لیں گے، اس کے اندر جو ہے نا ہم اور پڑھ لیں گے جو سوالات رہ گئے. صحیح ہے، تو جو ہے نا اس کا الگ ٹاپک دے دیں گے. خیر مطلب اس حوار کے اندر ہم نے یہی سوال کرنے تھے. اب اینڈنگ کرنی ہے، عرب والوں کا کوئی طریقہ. اب علی نے جب جواب دے دیا نا کہ بھائی علامہ جواب، اب احمد نے جواب دینا ہے. اب ادھر جگہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو جو ہے نا یہاں پر لکھ کر دے دیتا ہوں. احمد نے جواب دینا ہے. احمد نے کہا شکرن، ٹھیک ہے. اور علی کہتا ہے، یہ احمد نے کہہ دیا. اچھا علی کہتا ہے جزیل، ٹھیک ہے. احمد نے کہا شکرن، علی نے کہہ دیا جزیلن. صحیح ہے، یہ عرب کی بھائی شکرن شکریہ جزیلن یہ شکریہ کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا خیر، تو یہ ہمارا پہلا حوار یہاں پر مکمل ہو گیا. اور آخر میں اینڈنگ کے لیے آپ لوگوں کو پتہ عرب والے دعائیہ کلمات استعمال کرتے ہیں. اچھا تو اب اس حوار کا جو ہے نا پہلے جو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتا ہوں، لیکن لکھنے کے بعد مشکل الفاظ میں جو ہے نا وہ مٹا دوں گا، کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو لکھ کر دینا میں نے اس حوار کے ساتھ ساتھ ترجمہ. صحیح ہے، تو مشکل الفاظ پہلے لکھ کر دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو ذہن میں رہے کہ لفظی ترجمہ کیا ہے. ویسے ذہن میں مفہومی ترجمہ رکھنا ہے وہی بات، لیکن جو ہے نا لفظی ترجمہ بھی آپ لوگوں کے ذہن میں تھوڑا بہت رہنا چاہیے. تو اب اسمن کسے کہتے ہیں؟ اسمن کہتے ہیں نام. ٹھیک ہے، اچھا اس کے اندر اچھا حال آیا. حال کو کہتے ہیں کہ کیا حال ہے. صحیح ہے، اور کیفا کہتے ہیں کیسے. ٹھیک ہے، کیفا مطلب کیسے ہو آپ. اچھا یورام، ما یورام جیسی چاہت کر لو. ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے جیسی چاہت، یا یہ کر لو چاہت سے بھی اچھا. ٹھیک ہے، جو بھی ترجمہ کر لو. اچھا الحمدللہ وکیف انت علامہ کرام، بس یہی تھا اس کے اندر. تو جو ہے نا یہاں پر یہ مشکل الفاظ 3-4 آئے تھے جو میں نے لکھ کر دے دیے. اگر اس کے علاوہ بھی کسی کوئی لفظ مشکل لگ رہا ہو جو میری نظر میں تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ لوگوں کو پوچھنا تو آپ جو ہے نا کمنٹ میں لکھ دیا کریں کہ بھائی اس لفظ کا جو ہے نا ترجمہ بتا دیں، تو وہ آپ لوگوں کو بتا دوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے، تو میں یہ مٹا رہا ہوں یہاں پر جو ہے نا آپ لوگوں کو لکھ کر دیتا ہوں اس کا ترجمہ حوار کا. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی، یہ سلامی ہو گیا، یا اس کا ترجمہ کر دو بھائی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو. اور اس کی برکت ہو. صحیح ہے، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو. اب احمد نے جو جواب دیا ہے وہ یہی ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور تم پر بھی، شروع میں تم سے پہلے اور کا ترجمہ کروا ہوا لکھا ہوا. اچھا آگے علی، مسمو کا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کا کیا نام ہے، آپ کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب احمد نے کیا جواب دیا کہ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے. صحیح ہے، اور آپ کا کیا نام ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب علی نے کیا جواب دیا. علی کہتا ہے میرا نام علی ہے،
میرا نام علی ہے. اچھا آگے سوال کرتے ہیں کیف حال کا, کیا حال آپ کا, کیا حال ہے آپ کا. صحیح ہے. احمد نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے, یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. وکیف انت, اور آپ کیسے ہو. ٹھیک ہے. علی کہتا ہے مراد سے بھی بہتر. ٹھیک ہے, مطلب جیسی چاہت تھی ویسی, آخر میں پھر وہی شکرا جزیلا آ گیا. صحیح ہے. تو یہ ترجمہ لکھ کر دے دیا آپ لوگوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکت ہو. جواب وہی آ گیا. علی نے کہا آپ کا کیا نام ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں مسمو کا. احمد نے کہا میرا نام احمد ہے, اسمی احمد. وہ مسمو کا تھا, اور آپ کا کیا نام ہے. اچھا اسمی علی, میرا نام علی ہے. اچھا کیف حالک کا, کیا حال ہے آپ کا. اور احمد نے جواب دیا الحمدللہ. پھر آگے سوال کیا کیف انت, اور آپ کیسے. ٹھیک ہے. علی نے کہا کہ بھائی مراد سے بھی بہتر, مطلب جیسی چاہت, جیسے انسان چاہتا ہے کہ میری طبیعت ایسی ہو تو ویسے ہی میری طبیعت بن گئی. صحیح ہے. تو آخر میں وہی شکرا جزیلا دعا یہ کلمات آ گئی. صحیح ہے. تو یہ ہو گیا, لیکن یہاں پر ہمارا حوار ہو گیا مکمل. ٹھیک ہے. تو اصل میں چونکہ اس لیکچر میں ہم لوگوں نے جو ہے نا عربی تکلم کا آغاز کیا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب لیکچر کا کافی ٹائم ہو گیا ہے. اتنا لیکچر ہی کافی رہے گا میرے خیال سے. صحیح ہے. تو جو افعال کے گردان ہیں اور کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ لکھنے میں جو ہے نا تھوڑا سا اور پھر جو ہے نا لمبا لیکچر بن جائے گا, تو جو ہے نا سننا مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن اگلے لیکچر سے نا, تو اصل میں آج آپ لوگوں کو کچھ سمجھانا بھی تھا نا شروع میں, بھائی کیسے کیا ترتیب ہوگی کیا نہیں ہوگی, اس لیے تھوڑا ٹائم وہاں پر لگ گیا. تو جو اگلے لیکچر میں نا ہم لوگوں نے فوراً پہلے کیا کرنا ہے, اتنا سے صرف حوار پڑھنا ہے, وہ لکھ لیا. اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے کہ جو ہے نا وہی افعال, ان کے گردان ان کا ترجمہ, اور آخر میں وہی وکیبلری. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر خلاصہ آپ لوگوں کو آج کے پتہ لگ گیا کہ آج ہمیں صرف ابھی اس لیکچر میں بس یہی حوار ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر میں نے معنی بھی لکھ کر دے دیے تھے اور ترجمہ بھی لکھ کر دیا ہوا ہے. تو یہ حوار آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, اور اس کے اندر اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایشو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ لیں. صحیح ہے. اب پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.